جلال الدین خوارزمی تاتاریوں کے آگے سیسا پلائی ہوئی دیوار نہ بنتے تو کوئی انسانی طاقت انہیں مسلمانوں کے مقامات مقدسہ کے احترام پر مجبور نہیں کر سکتی تھی۔ دنیا کے دو عظیم ترین جنگجو حکمران چنگیز خان اور جلال الدین خوارزم کے درمیان جو تاریخی مارکا لڑا گیا وہ اٹک میں نیلاب کے مقام پر لڑا گیا، اور یہی وہ تاریخی مقام گھوڑا ترپ ہے جہاں 4 دن کے خونی مارکے کے بعد جلال الدین خوارزم شاہ نے اپنا گھوڑا دریائے سندھ کی موجوں کے سپرد کر دیا تھا۔ اس پر علامہ اقبال نے کہا تھا، دشت تو دشت دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمت میں توڑا دیے گھوڑے ہم نے۔ کہتے ہیں کہ اگر تاتاریوں کا جو اپنی طغیانی کے پہلے ہی سال میں چین سے لے کر بحرہ خرزر تک کے علاقوں کو اپنی لپیٹ میں لے چکا تھا، اگر جلال الدین خوارزم شاہ کی صورت میں ظاہر ہونے والی آہنی دیوار سے ٹکرا کر تھم نہ جاتا تو اگلے 2-4 برسوں میں نہ صرف افریقہ بلکہ یورپ اپنی آخری حدود تک اس طوفان کی زد میں آ کر تہ و بالا ہو جاتے۔ جلال الدین خوارزم شاہ جیسے عظیم سپہ سالار اگر 32 سال کی عمر میں لٹیروں کے ہاتھوں مارے نہ جاتے تو شاید ان کی فتوحات کا جغرافیہ مختلف ہوتا۔ جلال الدین خوارزم کی مسلسل فتوحات نے چنگیز خان کا سارا غرور خاک میں ملا کر رکھ دیا تھا۔ کئی نامور تاتاری سردار مارے جا چکے تھے اور قریب تھا کہ چنگیز خان کا قصہ بھی تمام ہو جاتا، مگر ہوا یوں کہ جلال الدین خوارزم شاہ کی اپنے لشکر میں پھوٹ پڑ گئی۔ پاران کے مارکے میں سلطان کے سپاہیوں کو بے شمار مال غنیمت ہاتھ آیا تھا۔ ان میں ایک خوبصورت اور بیش قیمتی گھوڑا بھی شامل تھا۔ اس گھوڑے کے استحقاق پر سلطان کے 2 سرداروں امین الملک اور سیف الدین اغرق میں بحث شروع ہو گئی۔ دونوں سرداروں کے حامیوں کے درمیان تلواریں نکل آئی۔ امین الملک کا بھائی مارا گیا۔ سلطان کے لیے صورتحال پر قابو پانا مشکل ہو گیا۔ امین الملک جلال الدین کا سسر بھی تھا، جس کی وجہ سے سیف الدین کو سلطان کی نیت پر شک ہوا۔ اس نے سلطانی لشکر سے علیحدگی کا فیصلہ کر لیا اور رات کی تاریکی میں ننگرہار کی طرف روانہ ہو گیا۔ اس کے ہمراہ اس کا لشکر اور کئی امراء بھی تھے۔ سلطان جب صبح اٹھا تو لشکر گاہ ویران پڑی تھی۔ جب چنگیز خان کو سلطانی لشکر میں پھوٹ پڑنے کا علم ہوا تو اس نے اپنے لشکر جمع کر کے خوارزم شاہ کا آندھی کی طرح تعاقب کیا، کیونکہ وہ ہر صورت اپنی شکست کا بدلہ لینا چاہتا تھا۔ سلطان نے بھی اپنے حامیوں کی طرف سفیر بھیجے کہ وہ تاتاری لشکر کے خلاف مدد کریں، لیکن جب کوئی نہیں آیا تو سلطان نے غزنی سے ہندوستان کی طرف کوچ کیا۔ سلطان نے پشاور سے ہٹ کر دریائے سندھ کا رخ کیا تاکہ دریا پار کر کے مسلمان بادشاہ شمس الدین التمش کا تعاون حاصل کر سکے۔ ضلع اٹک میں دریائے سندھ کے کنارے ایک علاقہ ہے جسے باغ نیلاب کے نام سے جانا جاتا ہے۔ نیلاب کے ایک طرف تو دریائے سندھ کا ساحل ہے اور دوسری طرف پہاڑی سلسلہ۔ قریب ہی دریائے کابل اور دریائے سندھ کا سنگم ہوتا ہے۔ پہاڑی سلسلہ اور ساحل کے درمیان وسیع و عریض میدان ہے۔ نیلاب اسی میدان کا تاریخی نام ہے۔ چنگیز خان کو سلطان کے ارادوں کا پتہ تھا، اس لیے وہ ہر قیمت پر سلطان کا راستہ دریائے سندھ سے پہلے روکنا چاہتا تھا۔ چنگیز خان نے جو ہراول دستہ جلال الدین کے تعاقب میں روانہ کیا تھا، سلطان کے فوجیوں نے گھات لگا کر ان میں سے بیشتر کو مار ڈالا۔ اس خبر سے چنگیز خان تلملا اٹھا اور برق رفتاری سے تعاقب کرنے لگا۔ سلطان کے ہمراہ 30,000 کا لشکر تھا، جبکہ ان کے تعاقب میں چنگیز خان 2 لاکھ کا لشکر لے کر آ رہا تھا۔ دریائے سندھ پورے جوبن پر بہہ رہا تھا اور 30,000 کے لشکر کا کم وقت میں دریا پار کرنا ممکن نہیں تھا۔ ادھر تاتاری لشکر سر پر چڑھ آیا تھا، جس کی وجہ سے کالا چٹا پہاڑ میں باغ نیلاب کے اس پار سلطان نے اپنے لشکر کو جمع کر کے مقابلہ کرنے کا فیصلہ کیا۔ نیلاب کے کنارے پر تقریباً 5 میل چوڑا اور 12 میل لمبا ایک سرسبز میدان ہے۔ سلطان جب اس مقام پر پہنچے تو انہوں نے محسوس کیا کہ تاتاریوں کے سیلاب کا سامنا کرنے کے لیے اس سے بہتر کوئی میدان نہیں۔ یہاں سنگینی ندی دریائے سندھ میں ملتی ہے۔ تاتاری فوجیں بھی صف آرا ہو گئی۔ سلطان جانتے تھے کہ فرار کا کوئی راستہ نہیں، پیچھے دریا ہے اور سامنے تاتاری لشکر جو تعداد میں کہیں زیادہ ہے۔ سورج طلوع ہوتے ہی طبل جنگ بج اٹھا۔ 2 دن گھمسان کی جنگ ہوتی رہی اور خوارزم شاہ کے سپاہی کم تعداد میں ہونے کے باوجود داد شجاعت دیتے رہے۔ تیسرے دن سلطان جلال الدین نے چنگیز خان کو قتل کرنے کی
حکمت عملی بنائی، کیونکہ یہی ایک صورت تھی جس سے مخالف لشکر کے پاؤں اکھڑ سکتے تھے۔ لیکن یہ کوئی آسان کام نہیں تھا، کیونکہ چنگیز خان کے ارد گرد 10,000 کا ذرہ پوش لشکر معمور تھا، مگر سلطان کی شمشیر مخالف صفوں کو چیرتی ہوئی چنگیز خان تک پہنچ گئی۔ سلطان کا خیال تھا کہ چنگیز خان انہیں دیکھتے ہوئے مقابلہ کرے گا، مگر جب چنگیز خان کا گھوڑا سلطان کے لشکریوں نے مار ڈالا تو چنگیز خان گھوڑا تبدیل کرتے ہوئے بھاگ کھڑا ہوا، کیونکہ اسے معلوم تھا کہ جلال الدین خوارزم کی تلوار کے آگے وہ ٹھہر نہیں سکے گا۔ چنگیز خان کو بھاگتے ہوئے دیکھ کر اس کا لشکر بھی لرز گیا۔ اس سے پہلے کہ جلال الدین خوارزم نئی حکمت عملی ترتیب دیتے، چنگیز خان کی فوج نے پہاڑ کی دوسری جانب سے حملہ کر دیا۔ چونکہ خوارزم شاہ کی فوج کا بڑا حصہ چنگیز کو ہلاک کرنے کی حکمت عملی پر عمل پیرا تھا، اس لیے پیچھے کی جانب فوج قلیل تعداد میں تھی۔ اس اچانک حملے پر خوارزم شاہ کی فوج پسپا ہونا شروع ہو گئی اور جلال الدین کے کمانڈر امین الملک مارے گئے۔ اب چنگیز خان کے فوجیوں کا ہدف جلال الدین خوارزم شاہ تھے، جن کا چانسار دستہ ایک ایک کر کے کٹتا گیا۔ جلال الدین خوارزم شاہ تقریباً 5 میل پسپائی کے بعد جب اپنے خیمے کے پاس پہنچے تو ان کے ارد گرد صرف 700 جانسار باقی رہ گئے تھے، تاہم وہ مقابلہ جاری رکھے ہوئے تھے۔ وہ زخمی شیر کی طرح ابھی بھی دشمن کی صفیں الٹ پلٹ کر رہے تھے۔ دفعتاً قریب موجود خیمے میں سے ایک عورت نکل کر چلاتی ہے، جلال الدین، جلال جلال تجھے اللہ کا واسطہ ہمیں قتل کر دے، جلال ہمیں تتاریوں کی قید سے بچا لے۔ یہ سالار سلطان جلال الدین خوارزم شاہ ہے، صدیوں پرانی سلطنت خوارزم کا سلطان، جو کئی سال سے تتاریوں سے نبر آزما ہے۔ جلال الدین نے کئی دفعہ تاتاریوں کے لشکر کو شکست سے دوچار کیا، مگر اس دفعہ تاتاریوں کا سالار چنگیز خان بذات خود اس کے مد مقابل ہے۔ چنگیز خان صحرائی گوبھی سے یلغار کرتا اور سلطان جلال الدین کا تعاقب کرتا۔ دریائے سندھ کے کنارے اس وقت سلطان سے برسر پیکار ہے۔ شاہی خیمے سے پھر اس عورت کی صدا آتی ہے۔ یہ خاتون سلطان کی والدہ ہیں اور خیمے میں سلطان کی ازواج اور شاہی خاندان کی دیگر عورتیں اور بچے ہیں۔ انہیں نظر آ رہا ہے کہ سلطان جلال الدین کو شکست ہو چکی ہے اور وہ مٹھی بھر سپاہیوں کے ساتھ تتاریوں سے زیادہ دیر تک نہیں لڑ سکتا۔ شاہی خواتین چنگیز خان کی قید میں جانے سے مر جانا زیادہ بہتر سمجھتی ہیں۔ سلطان شش و پنج میں مبتلا ہے کہ خونی رشتہ داروں کو اپنے ہاتھوں سے وہ کس طرح موت سے ہمکنار کرے۔ سلطان کے محافظ سپاہیوں کی تعداد گھٹتی جا رہی ہے اور تتاریوں کا گھیرا تنگ سے تنگ ہوتا جا رہا ہے۔ سامنے ہی ظلم و ستم کا نشان بنا چنگیز خان موجود ہے اور وہ اس آخری مارکہ آرائی کو دلچسپی سے دیکھ رہا ہے۔ اس کا حکم ہے کہ سلطان کو زندہ گرفتار کیا جائے، اس لیے تاتاری سپاہی سلطان کو گرفتار کرنا چاہتے ہیں۔ شاہی خیمے سے سلطان کی والدہ کی صدا ایک دفعہ پھر بلند ہوتی ہے۔ اس دفعہ سلطان جلال الدین فیصلہ کر لیتا ہے۔ وہ شاہی خیموں کی طرف بڑھتا ہے اور پھر تاریخ ایک عجیب و غریب منظر دیکھتی ہے۔ سلطان شاہی خواتین کو، جس میں اس کی والدہ اور بیویاں شامل ہیں، یکے بعد دیگرے دریائے سندھ کی موجوں کے سپرد کر دیتا ہے اور اہل و عیال سے بے پرواہ ہو کر سلطان ایک بار پھر تاتاریوں کی افواج سے نبر آزما ہو جاتا ہے۔ انہیں خبر ملی کہ ان کے 7 سالہ بیٹے کو جب چنگیز خان کے سامنے پیش کیا گیا تو ظالم نے اس معصوم کی تلوار سے 2 ٹکڑے کر دیے۔ ادھر جلال الدین کو اپنی ماں اور بیوی بچوں کی فکر لاحق ہوئی تو انہوں نے انہیں دریا کے سپرد کر دیا اور یوں پورا خاندان دریا نے اپنی آغوش میں لے لیا۔ مگر سلطان کے پاس آنسو بہانے کی بھی فرصت نہیں تھی۔ سلطان غضب ناکی سے لڑ رہا تھا اور چنگیز خان یہ منظر دیکھ رہا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ تھوڑی دیر میں یہ کھیل ختم ہو جائے گا اور سلطان گرفتار ہو کر میرے سامنے ہوں گے۔ اس دوران سلطان کے ماموزاد بھائی ان کے گھوڑے کی لگام پکڑ کر پوری قوت سے انہیں دشمن کے نرغے سے باہر لے آئے۔ سلطان نے دریا کے کنارے چٹانوں پر چڑھ کر پیچھے نگاہ ڈالی تو دشمن کا ریلا سیلاب کی طرح بڑھتا چلا آ رہا تھا۔ دوسری طرف دریائے سندھ ٹھاٹے مار رہا تھا۔ موجیں اتنی منہ زور تھی کہ لمحوں میں کسی کو بھی تتر بتر کر دیں۔ سلطان نے نعرہ تکبیر بلند کیا اور گھوڑا دوڑاتے ہوئے دریا میں چھلانگ لگا دی۔ تاریخ خوارزم شاہی کے مؤلف کے بقول اس مقام پر دریا کی گہرائی 180 فٹ تھی، جس میں جا بجا خوفناک چٹانیں سر اٹھائے کھڑی تھی۔ جیسے ہی سلطان کا گھوڑا
دریا میں گرا، ایک گرجدار آواز پیدا ہوئی، دریا کا پانی کئی گز اوپر اچھلا۔ لمحہ بھر کے لیے سلطان جلال الدین خوارزم لہروں میں گم ہو گئے، تاہم وہ کئی بار ابھرتے اور ڈوبے، دریا کی لہروں کا مقابلہ کرتے ہوئے دوسرے کنارے کی طرف بڑھتے ہوئے نظر آئے۔ نومبر کا یک بستہ پانی اور 4 دن کی لڑائی کی تھکان اپنی جگہ اور جلال الدین کا آئینی حوصلہ اپنی جگہ، دریا کی موجوں نے سلطان کو راستہ دے دیا اور سلطان دریا کے پار اتر گیا۔ چنگیز خان یہ منظر بے بسی سے دیکھ رہا تھا۔ سلطان نے کنارے پر پہنچتے ہی ایک زوردار کہکا لگایا، جو اس بات کا ثبوت تھا کہ چنگیز خان نے دریائے آمو سے اپنے جس دشمن کا پیچھا کرتے ہوئے آیا تھا، اب اس کا بال بھی پیکا نہیں کر سکتا تھا۔ کنارے پر پہنچ کر سلطان نے اپنا نیزہ زمین میں گاڑ دیتا ہے اور ایک نگاہ دوسرے کنارے پر موجود فاتح مگر بے بس چنگیز خان کے چہرے پر ڈالتے ہوئے ایک کہکا بلند کرتا ہے۔ وہ چنگیز خان جس کا نام ظلم اور ستم کی علامت ہے، جس کے کان چیخیں اور آہیں سننے کے عادی ہیں، وہ جس سلطان کی موت کی تمنا لیے دریائے سندھ تک کا سفر طے کر کے آیا، وہ سلطان اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہکا لگا رہا ہے۔ عجیب منظر ہے۔ انسانی کھوپڑیوں کے مینار بنانے کا شوقین چنگیز خان شاید اس سے پہلے اتنا بے بس کبھی نہ ہوا ہو۔ جنگ جیت کر بھی وہ سلطان پر قابو پانے میں ناکام رہا اور سلطان دریا کے دوسرے کنارے پر بیٹھا کہکے لگا رہا ہے۔ چنگیز خان کے منہ سے بے ساختہ نکلتا ہے، بیٹا ہو تو ایسا ہو۔ وہ باپ بڑا خوش قسمت ہے جس کا بیٹا اتنا بہادر ہے۔ چنگیز خان کے یہ جملے اس کے منشی الجوینی اور علامہ ابن خلدون نے اپنی تنصیب میں قلم بند کیے ہیں۔ چند جوشیلے سردار چنگیز خان سے تیر کر دریا عبور کرنے کی اجازت طلب کرتے رہے، مگر دریا کی تیزی دیکھتے ہوئے چنگیز خان انہیں منع کر دیتا ہے۔ دریائے سندھ نے موت کے آگے جو سرحد کھینچی تھی، اسے عبور کرنا اب چنگیز خان کے بس میں نہیں تھا۔ چنگیز نے اپنے بیٹے اوکتائی اور چوکتائی کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ بیٹا ہو تو ایسا ہو۔ وہ باپ بڑا خوش قسمت ہے جس کا بیٹا اتنا بہادر ہو۔ اس جیسا جوان مرد دنیا میں نہ پیدا ہوا ہے نہ پیدا ہوگا۔